السلام علیکم ناظرین، پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ میں ہوں رضوان خان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اخلاقیات کے ایسے موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ عملی طور پر جس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ غصہ، چڑچڑاپن، تنگ نظری اور شدت پسندی کا شکار ہوا ہے۔ اور اخلاقیات کے ایسے موضوع کا نام ہے معافی یا معاف کر دینا۔ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں معافی کا کیا کنسیپٹ ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس کار خیر میں مثبت رویوں کے فروغ کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لنک کو شیئر کیا کریں۔ ناظرین، خدا نے جب انسان کو عقل عطا فرمائی تو اس عقل کی ذمہ داری بھی اسی انسان پر عائد کر دی۔ جس انسان کے پاس زیادہ عقل ہوتی ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر عقل کی غیر موجودگی ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی اسی انسان پر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ان کے اندر عقل کی ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوتی۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو دیوانے ہوتے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے ماورا ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکری صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ارادی طور پر ہوتی ہیں اور کچھ غیر ارادی طور پر ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غلطی کرنا انسان کا کام ہے اور معافی دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے دو حصے ہیں اور دونوں ہی بالکل درست ہیں۔ بحیثیت انسان ہم ہی ذمہ دار ہیں، لیکن ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی صورت میں ہمیں معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام معافی کے دو عناصر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں، اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد اور اپنے لوگوں سے، اپنی سوسائٹی میں موجود لوگوں سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک کے بابرکت نام الرحمن اور الرحیم یہ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارا مالک محبت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو کسی بھی گنہگار کو معاف فرما سکتا ہے۔ اس کی رحمت لامحدود ہے اور اس کی محبت بھی لامحدود ہے۔ خدا کی محبت کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معافی کو پسند فرماتا ہے اور ہمیں بھی معافی عطا فرما۔ ہمیں ہر وقت خدا کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور مغفرت پر یقین رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بھی معافی کی بنیاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم اللہ کی مغفرت کی توقع نہیں کر سکتے جب تک ہم ان لوگوں کو بھی معاف نہ کر دیں جو ہمارے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمانا، اسلامی تعلیم کی سب سے اہم بات ہے۔ وہ اسلام جس نے ہمیں بازور تلقین کی کہ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا جائے۔ آج ہم اسی اسلام کے ماننے والے کیوں ہم آپس میں دست و گریبان ہو گئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہمیں معافی کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ معافی کی ضرورت ہمارے معاشرے میں اب ایک سانس کی سی حیثیت ہے۔ ہمیں اپنے کنبے کے ممبروں کے ساتھ معاملات سے شروع کرنا چاہیے۔ ہم کامل نہیں ہیں، کوئی بھی فیملی کامل نہیں ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔
ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے شکایات ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو مایوس بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا معافی کی مشق کے بغیر صحت مند زندگی ہم گزار نہیں سکتے۔ یہ ہماری جذباتی صحت اور روحانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ معافی کے بغیر ہم ایک جذباتی کشمکش میں رہتے ہیں۔ معافی کے بغیر ایک خاندان میں جو رشتہ ہوتا ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے درمیان قربت ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ جو شخص معاف نہیں کرتا اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ قریبی رفاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو معاف نہیں کرتے وہ جسمانی، جذباتی اور روحانی طور پر بھی بیمار رہتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو کس حد تک معافی دیں، تو انہوں نے کیا ہی خوبصورت بات کی۔ اللہ والے نے فرمایا کہ جتنی آپ کو توقع ہے کہ وہ مالک، وہ رب اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے، اس حد تک ہمیں معاف کرنا چاہیے جتنی ہم اس ذات کے ساتھ توقع رکھیں۔ ہمیں خلوص دل سے اب معافی مانگنی بھی چاہیے لوگوں سے، اور معافی دینی بھی چاہیے۔ اس معاشرے میں مثبت رویوں کی بقا صرف اسی عمل سے ہی ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات مضبوط رہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھرے الفاظ سے بات کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ وہ نیک عمل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے۔ مشروط طور پر معافی دیں۔ اللہ پاک آپ کے راستے آسان فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اجازت دیں، اور مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔